بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ لسنرز، آگے بڑھنے سے پہلے آج جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ لسنرز، آج جو میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، یہ خوفناک کہانی جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے، ان کا نام ثانیہ ہے۔ ثانیہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، ہمارے جو رشتہ دار تھے، ہمارے ریلیٹیوز تھے میری مما کی طرف کے، ان کے گھر پہ شادی تھی لڑکی کی، میری کزن کی شادی تھی اور ہم لوگ جو تھے وہاں انوائٹڈ تھے شادی پہ۔ تو ہم لوگ مہندی سے ایک دن پہلے ہی وہاں پر چلے گئے ان کے گھر، اور ان کا جو گھر تھا وہ بہت اچھا بنا ہوا تھا، بہت پیارا فرنشڈ ہوا تھا وہ سارا، اور ڈبل سٹوری ان کا گھر بنا ہوا تھا، اور اوپر ڈبل سٹوری کے اوپر جو تیسرا ان کا پورشن تھا وہاں بہت بڑی چھت تھی، اور چھت پہ کوئی بھی کمرہ نہیں تھا۔ تو وہ ثانیہ بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگ ان کے گھر گئے تو ان کے گھر میں مہندی سے ایک دن پہلے ڈھولکی وغیرہ کا جو فنکشن ہوتا ہے، جب ہم لوگ وہ اٹینڈ کر رہے تھے تو مجھے ان لوگوں نے کچھ لینے کے لیے سیکنڈ فلور پہ بھیجا، اور انہوں نے بولا کہ جا کر کچھ اٹھانے کے لیے بولا انہوں نے کہ مہندی کی کوئی چیزیں تھیں، تو انہوں نے کہا لے آؤ۔ میں جب اوپر گئی لینے کے لیے تو جو سیڑھیاں تھیں چھت پر جانے کے لیے وہ سیکنڈ فلور سے ہوتے ہوئے اوپر جاتی تھیں بالکل اسٹریٹ، اور ان سیڑھیوں کے لاسٹ میں اوپر چھت پہ ایک دروازہ لگا ہوا تھا جو کہ بند تھا، اور اس دروازے کو وہ لوگ بند ہی رکھتے تھے۔ جتنی دفعہ میں ان کے گھر گئی تھی میں نے ہمیشہ یہی نوٹس کیا تھا کہ جو وہ لوگ تھے وہ میری کزنز جو تھیں وہ لوگ اس دروازے کو بند رکھتے تھے، اور کبھی بھی اس دروازے کو میں نے کھلا ہوا نہیں دیکھا، چھت کے دروازے کو۔ تو میں جو چیزیں تھیں میں اٹھا کر اور میں لے آئی نیچے، اور جب فنکشن ڈھولکی کا جو تھا وہ ختم ہوا تو ثانیہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ ساری کزنز بیٹھی ہوئی تھیں ایک ساتھ مل کر اور باتیں وغیرہ کر رہی تھیں چائے پیتے ہوئے۔ تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا ان لوگوں سے کہ یہ جو تمہارا چھت کا دروازہ ہے یہ تم لوگ کیوں بند رکھتے ہو اس طرح؟ تم اوپر کی صفائی نہیں کرتے یا کچھ بھی، یا کچھ رکھتے نہیں ہو اوپر، یا تم جیسے لوگ چلے جاتے ہیں واک کرنے کے لیے چھت پہ تم ویسے بھی نہیں جاتے ہو؟ تو جو میری کزنز تھیں جو وہیں پہ رہتی تھیں تو وہ بولنے لگیں کہ نہیں ویسے ہی ہم لوگ بس ویسے ہی بند رکھتے ہیں۔ تو لیکن جو میری ایک کزن تھی، مطلب ان دونوں بہنوں میں سے جو ایک تھی لڑکی، وہ جو تھی وہ تھوڑا سا ہچکچانے لگی، اور مجھے لگا کہ شاید کچھ اور مسئلہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو میں اس پر زور دینے لگی کہ بھئی تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے، مطلب چھپا کیوں رہی ہو؟ ہم بھی تو تمہارے کزنس ہی ہیں، کیا ہو گیا بتا دو۔ تو اس نے بتایا کہ ہم لوگ اس چھت کے دروازے کو اس لیے بند رکھتے ہیں کیونکہ اوپر جو ہے چھت وہاں پر امی ابو کہتے ہیں کہ بہت سارے جو جنات ہیں وہ وہاں پہ مقیم ہیں اور انہوں نے وہاں پہ بسیرا کیا ہوا ہے، اور جب ہم لوگ چھت کا دروازہ جو ہے کبھی کبھار ہم بھول جاتے ہیں، جیسے ہم چھت پہ کچھ رکھنے جائیں یا کوئی صفائی وغیرہ کرنے جائیں اور واپس آتے ہوئے ہم لوگ اگر دروازہ کھلا چھوڑ دیں تو شام کے وقت سے ہمارے گھر میں عجیب و غریب موومنٹس، عجیب و غریب حرکات شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم لوگ کچن میں نہیں ہوتے لیکن کچن میں سے ایسی آواز آ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہے یا پھر کوئی برتنوں کو توڑ رہا ہے، گرا رہا ہے، اور ہم جب کچن میں جا کے دیکھتے ہیں تو پلیٹس گری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی بلی کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں پہ، اور ہمیں کوئی جیسے اب بلی ہے اور وہ باہر نکلے تو نظر آتی ہے کہ ہاں کوئی بلی تھی اور وہ جا رہی تھی، تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ لیکن پلیٹس گری ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہیں دن میں اگر صفائی کرنی ہوتی ہے، کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، ہم دن میں کر کے آ جاتے ہیں، شام کے وقت ہم چھت کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگ ذرا اوائڈ کرتے ہیں چھت کی طرف جانا اور اس کے دروازے کو بند اس لیے رکھتے ہیں۔ تو ثانیہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں تھوڑا سا مجھے لگا کہ شاید یہ میرے ساتھ
مجھ سے کوئی جھوٹ بول رہی ہیں یا پھر ویسے ہی بات کر رہی ہیں، لیکن ان کے جو فیس ایکسپریشنس تھے ان کو دیکھ کے مجھے یہ فیل ہو گیا کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہی، کیونکہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے فیس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا، نہیں تو اگر کچھ مطلب کہ مجھے واک کرنے کی عادت ہے تو میں تو چھت پہ چلی جاتی اوپر۔ تو انہوں نے سختی سے مجھے منع کیا کہ تم نے چھت پہ نہیں جانا اوپر، اور دروازہ تو بالکل بھی نہیں کھولنا اوپر کا۔ تو پھر مہندی کا فنکشن اگلے دن تھا، اگلے دن ہم نے مہندی کا فنکشن اٹینڈ کیا، اس کے بعد بارات کا فنکشن تھا۔ ہم لوگ سب تیار ہو کر بارات کے فنکشن کے لیے چلے گئے، اور رات کو ہم لوگ قریباً 9-10 بجے وہاں سے فری ہوئے بارات کے فنکشن سے، اور ہم لوگ جب واپس آئے تو نیچے کافی سارے مہمان تھے، بہت رش ہوا ہوا تھا، اور میری طبیعت جو تھی مجھے تھوڑی سی خراب لگ رہی تھی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو میں نے سوچا کہ میں سیکنڈ فلور پہ جا کر اور وہاں روم میں تھوڑا ریسٹ کر لیتی ہوں، تب تک جب مہمان جو ہیں تھوڑے بہت وہ جب واپس چلے جائیں گے اپنے گھر تو میں نیچے آ جاؤں گی۔ تو میں اوپر تھی اور میں اکیلی تھی، اور میں اپنے اس روم میں جا کر میں فون یوز کرنے لگ گئی، اور تھوڑی دیر بعد مجھے ایسے آواز آئی کہ جس لڑکی نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا جنات کے بارے میں، وہ لڑکی آ کر اس نے مجھے آواز دی ہے، ثانیہ ادھر آؤ۔ تو جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا موبائل سے دھیان ہٹا کے، تو وہ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے بلا رہی تھی کہ میرے ساتھ اوپر چلو، اور کچھ سامان ہے وہ ہم اٹھانا ہے، تو ضروری سامان ہے، ہم نے کل لے کے جانا ہے ساتھ میں نا۔ تو میں نے اس سے بولا کہ تم نے مجھے خود ہی تو بولا تھا کہ ایسے نہیں جانا اوپر، اوپر جنات ہیں اور شام کے وقت تو بالکل بھی نہیں جانا۔ تو وہ جو میری کزن تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے میں نے تمہیں بتایا تھا، لیکن اب میں کیا کروں، انہوں نے مجھے بولا ہے کہ امی نے خالہ نے کہ وہ سامان جو ہے وہ اٹھا کر لے آؤ، تو اب میں اکیلی تو نہیں جا سکتی نا، میرے ساتھ کوئی تو ہونا چاہیے، تو تم چلو میرے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم ابھی آ جائیں گے 2 منٹ میں نا۔ تو میں نے اس کی بات سنی، تو میں نے کہا چلو اسے ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ تو میں اس کے ساتھ چلی گئی، اور جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی اور ہم لوگ سیڑھیوں کی طرف جانے لگے، تو میں اس سے باتیں کر رہی تھی کہ آج کتنا مزہ آیا نا بارات پہ، اور ہم نے کتنی سیلفیز لیں۔ تو وہ کسی بات کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی، اور بس آگے آگے چلتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ ابھی تو یہ صحیح مجھ سے بات کر رہی تھی ٹھیک ٹھاک بالکل، ابھی سے کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم بات کیوں نہیں کر رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ لیکن اس نے میری اب بات سنی ہی نہیں، اور وہ جو تھی میری جو کزن تھی وہ آدھی سیڑھیاں جب ہم نے کر لیں، کراس کر لیں آدھی سیڑھیاں، تو میری جو کزن تھی اس نے تیز تیز سٹیپس لینے شروع کر دی، اور وہ جلدی سے دروازہ کھول کے، چھت کا جو دروازہ تھا وہ اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی پہلے سے۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید اسی نے کھولی ہوگی آ کے پہلے مجھے بلانے سے، تو وہ جو تھی اس نے تیز تیز سٹیپ لینے شروع کیے، اور اس نے چھت کا دروازہ جو تھا وہ کھول کے اور وہ چھت پہ چلی گئی اوپر۔ اب میں اس کو پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی کہ تم کہاں جا رہی ہو، رک تو جاؤ اتنی تیز تیز، کیا ہو گیا ہے؟ تو جیسے ہی میں اوپر گئی چھت پہ، تو چھت پہ ایک بہت بڑا سا لائٹ بلب تھا، وہ جلا ہوا تھا، لیکن جو چھت کے کارنرز تھے وہاں پر اس کی روشنی اتنی نہیں آ رہی تھی، لیکن نظر آ رہا تھا کہ کارنرز میں کچھ پڑا ہے یا نہیں۔ جب میں نے اوپر دیکھا چھت پہ جا کے، تو چھت پہ ایسا کوئی سامان نہیں پڑا تھا جو اس نے مجھے بولا تھا کہ اٹھانا ہے۔ تو ایسے ہوا کہ میں اس سے جب اوپر آوازیں دیتی ہوئی گئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ آرام سے چلتے ہوئے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی ہے، اور اس نے اپنا منہ اپنے گھٹنوں میں اپنا منہ دے کر وہ رونا شروع ہو گئی ہے۔ اور مجھے لگا شاید اس کی طبیعت خراب ہے یا اس کو کوئی چکر وغیرہ آ گئے ہیں۔ تو میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو نا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی وہ۔ اور مجھے تھوڑا سا پریشانی ہوئی اور تھوڑا سا غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ اس کو پتہ نہیں اچانک ہو کیا گیا، نہ یہ نیچے میری بات کا جواب دے رہی تھی نہ یہاں دے رہی ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا اس سے اونچی آواز میں پوچھا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں کسی کو بلا لیتی ہوں نیچے سے۔ تو
وہ جو میری کزن تھی، جب اس نے اپنا منہ اوپر اٹھایا تو میں ایک دم سکتے میں چلی گئی، کیونکہ وہ میری کزن نہیں تھی، وہ کوئی اور تھی۔ اس کا جو پورا فیس تھا وہ ایک دم جلا ہوا تھا فیس اس کا، اور اس کی جو سکن تھی وہ بہت زیادہ ڈی فارمڈ سکن لگ رہی تھی اس کی، اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل بلیک تھیں، اس میں کوئی آئی بال نہیں تھا، اور اس کی ناک کی جگہ پر ایک صرف سوراخ تھا، اور وہ مجھے دیکھ کے اور وہ مجھے ہنس رہی تھی، اور اس کے جو دانت تھے وہ بھی لمبے لمبے دانت اس کے مجھے نظر آ رہے تھے جب وہ ہنس رہی تھی، اور وہ مجھے دیکھ کے مسلسل ہنسنے لگ گئی۔ اور میں نے جب اس کو دیکھا تو ایک دم میرا جب سکتہ ٹوٹا تو میں چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی۔ جب میں نیچے بھاگی تو پیچھے سے مجھے مسلسل ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں مسلسل، اور میں جب نیچے گئی سیکنڈ فلور پہ تو کوئی نہیں تھا، تو میں نیچے گراؤنڈ فلور پہ بھاگی جلدی سے، اور جا کر جہاں ساری میری آنٹی اور میری امی بیٹھی تھی وہاں میں جا کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب لوگ میرے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور وہ مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ تمہیں کیا ہوا ہے ثانیہ، تم ایسے کیوں بے ہوش ہو گئی ہو، کیا بات ہے؟ تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اوپر کمرے میں اور ایسے ایسے ہوا ہے، اور یہ جو کزن ہے میری یہ مجھے بلانے آئی تھی، اور اس کے بعد جو ہوا میں نے انہیں بتایا۔ تو انہوں نے جب چیک کیا تو اوپر کا دروازہ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا، تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، ایک دو لڑکوں کو اوپر بھیجا، انہوں نے بولا جلدی سے دروازہ بند کر کے آؤ اوپر کا۔ اور پھر میری آنٹی نے میری امی کو سارا بتایا کہ ہاں ایسے نا ہمارے گھر میں تھوڑا پرابلم ہے، ایسے مسئلہ ہے یہاں پر، تو ہم اس لیے اوپر کا دروازہ بند رکھتے ہیں، تو آج پتہ نہیں کیسے کھلا رہ گیا ہے، یہ کس نے غلطی کر دی ہے۔ تو میں جو تھی مجھے تو پہلے سے پتہ تھا اس بات کا، تو میں تو بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی تھی، اور میں مسلسل روئے جا رہی تھی، اور کیونکہ اس کا جو چہرہ تھا، جو بھی وہ جنات تھے اس کا چہرہ مجھے ابھی بھی بھول نہیں پا رہا تھا، اور میں بس امی کو کہہ رہی تھی کہ امی مجھے واپس گھر جانا ہے، میں نے یہاں نہیں رکنا۔ اور تو جو میری آنٹی تھیں وہ کہنے لگیں کہ بیٹا چلے جانا، کوئی بات نہیں، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، مطلب اب پتہ نہیں کس نے غلطی کر دی تھی یہ دروازہ کھلا رکھنے کی، تو آئندہ تم مت جانا نا ایسے اوپر، تو ابھی رک جاؤ، ابھی فنکشنز ابھی رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں رکنا، میں نے امی کو بہت زیادہ فورس کیا، تو امی کو بھی میری طبیعت کا جب امی کو پتہ تھا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اس وجہ سے، امی بھی مان گئیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم گھر چلتے ہیں، تو امی نے ان سے معذرت کی اور ہمیں امی جو تھیں وہ گھر واپس لے آئیں۔ اس کے بعد اب میں ان کے گھر جو ہے کم ہی جاتی ہوں، اور جتنی دفعہ بھی جاتی ہوں میں اوائڈ کرتی ہوں کہ میں سیکنڈ فلور پہ تو نہ جاؤں اور بالکل بھی اس دروازے کی طرف نہ دیکھوں، کیونکہ جب بھی میں ان کے گھر جاتی ہوں مجھے وہی سب کچھ یاد آنے لگتا ہے جو میرے ساتھ وہاں پہ ہوا تھا۔ تو یہ تھی ایک خوفناک کہانی میری زندگی کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ثانیہ کی زندگی کی خوفناک کہانی۔ لسنرز آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی ہے؟ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھے بھیج سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔